بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ سورۃ آل عمران اور سورۃ البقرہ کے مضمون کا اگر کمپیریزن کیا جائے اس میں کچھ فرق اس طرح سے ہے کہ سورۃ البقرہ کے اندر اسلامی معاشرے میں جو عملی حوالے سے احکام تھے ان کی تفصیلات کو بیان کیا گیا ہے کہ ایک مسلمان کی زندگی میں کچھ اعمال کون سے ہیں، اس کی عملی زندگی کیا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد کے حوالے سے، تجارت کے حوالے سے، یہ ساری تفصیلات اور جو خاندانی نظام ہے، ایک مسلمان کی گھریلو زندگی ہے، نکاح، طلاق، یہ سارے مسائل سورۃ البقرہ کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے مقابلے میں سورۃ آل عمران کے اندر ان مسائل کی بجائے وہ اصول بیان کیے گئے ہیں جن کے ذریعے ایک لمبا عرصہ ایک اسلامی معاشرہ قائم رہ سکتا ہے۔ اس سورۃ آل عمران میں یہ اصول دیے گئے کہ مسلمانوں، آپ نے دعوت دین کا کام کرنا ہے، خیانت سے بچنا ہے، حق کو نہیں چھپانا، باطل کو ختم کرنا ہے۔ اور اسی طرح سے یہ اس سورت کے اندر ایک دوسرا فرق یہ ہے، سورۃ البقرہ کے اندر یہودیوں کے طرز عمل پر بہت زیادہ رد کیا گیا کہ اہل یہود نے ایک بچڑے کو ایک معبود بنا کے پیش کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اس نظریے کا رد کیا۔ اس کے مقابلے میں سورۃ آل عمران میں عیسائیوں کے اس نقطہ نظر کا، جو انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کو، مریم علیہ السلام کو انہوں نے رب کہا، اللہ نے اس سورت کے اندر ان کے اس نظریے کا رد کیا۔ اسی طرح جو سورۃ البقرہ ہے وہ کچھ زیادہ تر جو رد ہے، تنقید ہے، یہود کے اوپر ہے۔ آل عمران کے اندر زیادہ تر جو تنقید ہے وہ عیسائیوں کے اوپر ہے۔ اور اسی طرح اس سورت کے اندر ایک بڑا پیارا اصول جو سورۃ آل عمران کے شروع میں بیان کیا گیا، وہ یہ کہا گیا کہ لوگوں، اس قرآن کے اندر دو طرح کی آیات ہیں۔ ایک آیات محکمات ہیں۔ آیات محکمات وہ ہوتی ہیں جن کے اندر جو معنی بالکل اتنا کلیئر ہوتا ہے کہ اس میں دوسرے معنی ذہن میں آتا ہی نہیں۔ یعنی جب ہم کہتے ہیں نا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اب اس آیت کا دوسرا کوئی معنی نہیں۔ اس کے مقابلے میں آیات متشابہات وہ ہوتی ہیں جس میں 1، 2، 3، 4 معنی ذہن میں آ رہے ہوں کہ اس آیت کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی تفصیل ہو سکتی ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے جو کچھ جنت کے، جہنم کے جو معاملات قرآن کے اندر بیان کیے گئے ہیں، ہم نے ان کی تفصیلات کے اندر نہیں جانا۔ قرآن نے جس طرح بیان کر دیا ہم نے ان پر ایمان لانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفات بیان کر دی، اسی طرح قرآن پاک کے اندر جو بھی پہلی قوموں کے حوالے سے کچھ تفصیلات جتنی بیان کر دی ہم نے اتنی پہ ایمان لانا ہے، اس کی تصدیق کرنی ہے۔ اور وہ تفصیلات جو قرآن کے اندر بیان نہیں کی گئی ہم نے ان کے پیچھے نہیں لگنا۔ مثلا اب لوگ اس بات کے پیچھے لگے رہیں گے کہ آدم علیہ السلام نے جو درخت کھایا تھا وہ کون سا تھا، ہاں جی، اب وہ جو اصحاب کہف کے نوجوان ان کی تعداد کیا تھی، ان کا کتا جنت میں جائے گا نہیں جائے گا، یہ تفصیلات قرآن میں نہیں بیان کی گئی، ہم ان کے پیچھے نہیں لگیں گے۔ ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو قرآن نے جو مضمون اس حوالے سے بیان کر دیا ہم نے اس کی تصدیق کرنی ہے، اس کو مکمل من و عن تسلیم کرنا ہے۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے شروع میں کہہ دی تھی کہ اس کتاب کے اندر ایسی باتیں آئیں گی جن کو کچھ جو مومن لوگ ہیں ان کو پڑھنے کے فوراً بعد بغیر کسی تفصیل کو جانے وہ کہیں گے ہم ان پر ایمان لاتے ہیں، یؤمنون بالغیب، وہ غیب کے ان معاملات پر مکمل ایمان رکھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران کے شروع میں کہا جو ایمان والے لوگ ہیں، علم کے اندر راسخون فی العلم، علم کے اندر مضبوط لوگوں کا طرز عمل یہ ہے کہ وہ اس طرح کی محکم آیتیں جن میں ہم نے عملی احکامات سیکھنے ہیں، نماز کے بارے میں آیات، جو زکوٰۃ کے بارے میں آیات، روزے کے بارے میں وہ مسائل، تجارت، حلال و حرام کے وہ مسائل جو قرآن نے وضاحت سے بیان کر دی۔ جو اصل علم میں مضبوط لوگ ہیں وہ ان آیتوں کو لیتے ہیں
عملی زندگی میں جو ان سے ان کو میسج ملتا ہے، جو حکم ملتا ہے، وہ اس پر عمل کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں۔ لیکن جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، جو صحیح طور پہ ایمان لائے نہیں، وہ ان آیتوں پہ غور نہیں کرتے، وہ ان آیتوں میں مسائل تلاش کر کے عمل نہیں کرتے، بلکہ وہ ایسی باتوں کی بحثوں کے اندر پڑے رہیں گے، اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا نہیں جائے گا، آدم علیہ السلام نے پھل کون سا کھایا تھا، وہ سارے مسائل، اس طرح کے معاملات جن کی تفصیل جاننا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے۔ تو ایک اصول یہ سورۃ آل عمران کے اندر یہ بیان کیا گیا، اور دوسرا ایک واقعہ مریم علیہ السلام کا بیان کیا گیا، اس سے ہمیں ایک بڑا میسج ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب زکریا علیہ السلام نے مریم کو دیکھا کہ وہ کمرے کے اندر ان کے سامنے پھل پیش کیے گئے ہیں، بند کمرہ ہے، وہاں پھل آنے کے ذرائع کوئی نہیں ہے، دیکھا کہ ان کے سامنے پھل پڑے ہیں جس پھل کا موسم بھی نہیں ہے، تو کہا اے مریم یہ جو انا لکی ھذا، یہ پھل آپ کے پاس کہاں سے آئے؟ انہوں نے کیا کہا، دیکھیں نا کوئی ہمارے جیسا بندہ ہوتا ہے، وہ کہتا جی میں اسی نیک ہی بڑے ہیں، اسی نیک ہی بڑے ہیں، نمازیں بڑی، ساڈا اللہ تعالیٰ کی بڑا گہرا ہے، ہاں جی۔ انہوں نے اپنی کوئی بڑائی نہیں بیان کی، کیا کہا؟ انہوں نے کہا ہو من عند اللہ، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ہے۔ اب انہوں نے ساتھ ہی کہا میرا رب جو ہے وہ بے حساب لوگوں کو رزق دیتا ہے۔ جب زکریا نے دیکھا کہ اس مریم کے سامنے بے موسم پھل پڑے ہیں، تو قرآن کیا کہتا ہے فوراً اگلی آیت میں، ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی جگہ کھڑے ہو کے زکریا نے اپنے رب سے دعا کی۔ کیا دعا کی؟ کہا اللہ رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، بڑھاپا آ گیا تھا، بڑھاپا، ان کے بال سفید ہو گئے تھے، تو زکریا نے کہا اللہ اگر مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو اللہ تو مجھے بے موسمی اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ تو زکریا علیہ السلام نے اس وقت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے، اس سے ہمیں میسج کیا ملتا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ کی کوئی ایسی عجیب قدرت جو حیران کر دینے والی ہو وہ ہم دیکھیں تو وہاں کھڑے ہو کے اپنے لیے کوئی دعا کریں۔ تو اسی طرح سورۃ آل عمران کے اندر 2 آیتوں کا صرف میں ایک ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو جھنجھوڑا ہے۔ کیسے جھنجھوڑا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں ایک دن آنے والا ہے یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، کہ ایک دن آنے والا ہے لوگوں کے سامنے ان کے سارے اعمال کو حاضر کیا جائے گا، اور جو کچھ انہوں نے برا کیا جو اچھا کیا سب کچھ پیش کیا جائے گا، لیکن جو برا کیا جب انسان کے سامنے ایسے کتاب اس کا اعمال نامہ کھل جائے گا جس میں ساری اس کی برائیاں، ساری بدعمالیاں کھل کے سامنے آ جائیں گی، تو اس دن انسان پتہ کیا کہے گا؟ اللہ فرماتے ہیں تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، اس دن وہ کہے گا کاش میرے ان بدعمالیوں کے درمیان ایک ایسی دور کی دیوار حائل ہو جائے کہ میری ان برائیوں کے میں قریب آؤں ہی نہ، اللہ مجھے ان برائیوں کی وجہ سے پکڑے ہی نہ، کاش یہ برائیاں میرے سے دور ہٹ جائیں، اس دن انسان کہے گا۔ اور اسی طرح اس آیت میں 3 سپارے کی جو آخری آیت اس کا صرف ترجمہ آپ سن لیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کفار آئیں گے، وہ لوگ جس حالت میں فوت ہوئے وہ کافر رہے، اللہ پر ایمان نہیں لا سکے، اللہ فرماتے ہیں فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، اگر روز قیامت آسمان زمین کو بھر کے سونا لے کے آ جائیں اور اپنی بدعمالیوں کے بدلے میں کہیں اللہ ہمیں معافی دے دے، یہ سونا ہم سے لے لے، اللہ فرماتے ہیں ان سے کوئی فدیہ، کوئی اس طرح کا یہ سونا قبول کر کے ہم ان کو معاف نہیں کریں گے، بلکہ جس نے جو بدعمالیاں کی ہیں ان کی پوری سزا اور پوری جزا ان کو وہاں اس عدالت میں دی جائے گی۔ السلام۔